اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ القلم کی بھی ہم لوگ نے 1 سے 7 آیت تک کو سمجھ لیا تھا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اسے بہترین اس میں عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ چلیں وہیں سے پڑھیں گے، تھوڑا سا تلاوت لے لیتے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ جیسا کہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے سورہ، اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کٹ کر کے پڑھے جاتے ہیں یہ جتنی بار بھی آئے ہیں۔ اور جیسا کہ حروف مقطعات میں یہی روٹ ورڈ جو دکھ رہا ہے قطع ورڈ سے بنے ہیں، اور سنگل ورڈ کے بھی ہیں اور ملا کے بھی ہیں، جیسے صاد، قاف اور پھر الف لام میم، ایسے ملا کے بھی ہیں۔ 14 لیٹر ہیں یہ اس طرح کے، اور 29 صورتوں میں ان کو شروع میں ہی رکھا گیا ہے۔ مین بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے معنی کچھ بھی بتائے نہیں گئے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے روایت نہیں کیا گیا ہے۔ من گھڑنت اور غلط حدیثوں میں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں آیا ہے، ورنہ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے میننگ وغیرہ، ہمیں اپنی طرف سے کوئی بھی باتیں اس کے لیے نہیں بنانی ہے۔ چلیں، اور قلم سے مطلب ہم لوگوں نے دیکھا تھا
کہ شیخ سعدی نے بتایا ہوا ہے کہ آم، ہر طرح کا قلم، اس میں خاص کس کس طرح کے قلم ہیں جو ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے کہ لوح محفوظ لکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قلم کو کہا تھا کہ لکھ دے ساری چیزیں، تو اس نے لکھ دی تھی وہ بھی قلم، اور فرشتے لکھتے ہیں وہ، باقی جو ہم لوگ لکھتے ہیں وہ، سب طرح کے قلم جو ہیں وہ اس کے اندر الگ الگ مخصوص ہوتے ہوئے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لگائے ہوئے جو الزامات ہیں ان کا کینسلیشن، ان کی تردید آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کے جواب میں پھر بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے وہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے، آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں، جیسا کہ جاہل قوم کے انکار کرنے والے اصل میں حق کو انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے الفاظ لے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پہ تھوڑا بھی دیوانہ پن ہو تو اس کی زندگی کے آپ اور طور طریقے دیکھیں گے تو بالکل پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تو ڈکلیئر کرنے کی جیسی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بالکل بھی جھوٹی، اور مطلب کہیں سے کوئی کنیکشن، عقل مند خود اگر ہو انسان تو وہ اس کو جوڑ بنا کے دیکھے، جو شروع سے ہی کس طرح سے سبحان اللہ ہمیشہ سے کیا کیا ان کو کہا جاتا تھا، صادق امین ہیں اور امانت دار ہیں، سچے ہیں، اور اچانک سے پھر جب حق باتیں جو ان کو معلوم بھی تھی وہ باتیں سامنے آنے پر پھر انکار کرنا شروع کرنا، تو اصل تو یہی دیوانے بنے پھرتے ہیں جو بھی انکار کرے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اوپر جو لے کے اس کو دیکھا تھا کہ ہم، قرآن آنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس کو اتنا آج تک چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ نہ کرے انہی سب چھوڑنے والے اور حق نہیں ماننے والے لوگوں میں شامل ہونے والوں میں نہ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ کئی سارے لوگ ہیں جو اس بات کی اچھی خاصی محنت کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں خوشی خوشی، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنی فرینڈ کو انہوں نے کوشش کر کے ایڈمیشن کرایا، انہوں نے اپنی بہن، اور اسی طرح سے یعنی ایک چین الحمدللہ بنا رکھی ہے۔ تو اللہ کرے کہ سبھی کو بہترین اجر ملے، جو کہ چلو دیکھتے ہیں کر پائیں گے نہیں والے پارٹ سے انٹر ہو گئے تھے، اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بہترین طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار نہیں کئی کئی بار تفسیریں سننے کی، الگ الگ تفسیریں کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورڈ جو آپ لوگوں کو بھیجے تھے آسان ورڈ ہیں الحمدللہ، پھر بھی تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے کہ قسم ہے نون، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور اس کی وہ جو لکھتے ہیں، لکھے ہوئے کی قسم، لکھی ہوئی کی قسم، پچھلی بار ہم لوگ کہتے ہیں لکھنے والوں کی بھی قسم، تو اس تفسیر میں تو کہیں نہیں گزرا، انشاءاللہ دیکھیں گے ہمیں کہاں سے یاد ہے یہ بات۔ تو فی الحال آپ اس کو رکھیے کہ اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ جو لکھا جاتا ہے سب کی چیز کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما نہیں، انت آپ، بنعمتی اپنے رب کی نعمت سے، ربک آپ کے رب کے نعمت کی یا فضل سے، نعمت سے، یہ آئے گا اس کی میننگ، بنعمتی کا فضل سے یا نعمت سے،
تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں، بی کی ود میننگ الگ سے لکھیے، بس یہ جملے میں صحیح کیے گا، بی مجنون دیوانگی کے ساتھ، یا صرف دیوانہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کی میننگ کے ساتھ جو ہے وہ اردو میں ہمارے چلتا نہیں۔ وہ ان، اور بے شک، لکا، آپ کے لیے، اجرن، اجر ہے، غیر ممنون، غیر مانے ہوتا ہے بغیر والا پارٹ، یا نہیں، ممنون ختم کیا جانے والا، منع کیا جانے والا، کٹ ہو جانے والا، یہ سب آئے گا۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ والا آیت جو آئی ہے سیدھے تیسری آیت، تو پہلی میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے قسم ہے، دوسری میں قسم کا جواب ہے، اور اتنی ساری باتیں ہیں کہ جو ایسی بات کر رہا ہے وہ خود ہی مجنون ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی حق کی باتیں اور اچھی باتیں پہنچانے والے کے لیے کوئی کیسے سوچ بھی سکتا ہے، تو پورے پورے الزام لگائے گئے ہیں۔ جبکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مصیبت اٹھا رہے تھے اس کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ بے شک آپ کے لیے جو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں، ان سب چیزوں کا انشاءاللہ باقی جو عمل کر رہے ہیں، جتنا آپ کا بہترین اخلاق ہے، جس طرح سے صبر سے شکر سے چل رہے ہیں، تو ان سبھی کا کیا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر ملے گا۔ تو ابھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑے دن کی ہی بات ہے جو ہمیشہ ہم لوگ اپنے لیے کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت سے جو آپ اپنے لیے پوائنٹ لکھیے کیا، کہ جو تکلیفیں، جو پریشانیاں پڑھائی میں، ہماری زندگی کی اور کسی آزمائش میں، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی میں ہے، کوئی صحت کی طرف سے، کوئی والدین کی طرف سے، سب کے پاس الگ الگ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کوئی مال وغیرہ سے بہت پریشان ہے، تو اللہ کرے کہ صبر والے بن جائیں ہم لوگ، اور اس کا بہترین اجر پھر امید رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس کا بہترین اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں مل کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی پہلا پارٹ جو چلا آ رہا ہے ہم لوگوں کا، وہ کیا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں اور عمل کریں گے اس میں صبر کی ضرورت پڑے گی۔ عمل میں تو بہت ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا سے الگ جا رہا ہوتا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ چلیں گے۔ اور حدیثیں موجود ہیں، آخرت میں دین کو فالو کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے شروع میں ہی تھا۔ اور مثال کیا بتائی ہوئی، جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں رکھ کے اگر انسان رہے، یعنی جلتا ہوا کوئلہ رکھ لے ہاتھ میں، تو کیسا اس کی چال ہوگی، آسان ہوگی، ایزی چل رہا ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، بہت تکلیف میں ہوگا۔
اور پھر وہ چل رہا ہوگا. تو ہم کیسے اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ سکون، کوئی تانے بھی نہیں سنائے گا، ہر پارٹی اٹینڈ بھی کریں گے، ہر چیز ہمارے لیے جائز بھی رہے اور ہم دیندار بھی ہوں. تو یہ دنیاوی لذتیں جو ہے وہ کچھ جو پتہ نہیں کیسے لوگوں کو لذتیں لگتی ہیں. جب آپ ادھر آئیں گی نا تو آپ کو اس میں لذتیں لگیں گی. لیکن پھر بھی انسان دیکھا ہے کہ بہت کشمکش میں ہوتا ہے، اس سے وہ چیزیں چھوٹ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب کیسے ختم کر دوں اور اس کے بغیر کیسے رہوں، اس کے بغیر. جبکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اوپر اس کو بہت آسان کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ الرحمن الرحیم والی میننگ ہو سکتی ہے وہ. تو اللہ کا خاص فضل اپنے اوپر بھی آپ ڈھونڈیں. ہر ایک کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محروم والوں میں سے نہیں دیکھیں. تو شیطان پھر ایسے ہی کرتا ہے کہ دیکھو وہ دیکھو نہیں، اپنے اوپر دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں. کچھ تو آپ کو ضرور ملے گا ہی، ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے. لیکن مایوسی کے الفاظ، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. تو آپ کو خود اگر کچھ معلوم ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، تو وہ بیماری کسی اور کو اگر نہیں تھی تو تب بھی آپ اسپیشل ہیں الحمدللہ کہ اس لیول پر اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر رہے ہیں. آپ کو چوز کیا اللہ نے اس لیول پر چیک کرنے کے لیے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اتنے اس کو نکال لے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اس کو آزمائش سمجھ کر اور صبر سے شکر سے نکال ہی لے جانا چاہیے، فیل نہیں ہو جانا چاہیے. تو الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نمبر 3 میں تسلی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی تسلی ہے. کہ آپ غمگین نہ ہوئیں، پریشان نہ ہوئیں اور اللہ کے حکم کو اسی طرح صبر تحمل کے ساتھ چلاتے رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا حساب رکھے ہیں، اور ان کے یہاں جو فیصلہ ہوگا، جو عدل ہوگا، وہ بالکل انصاف پر ہی ہوتا ہے، جس میں ہم کو ذرہ برابر بھی کوئی ایفرٹس نہیں ڈالنے ہیں کہ ہمیں ثبوتیں جمع کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں وہ کرنا ہوگا. بس اللہ کے یہاں جا کے کھڑے ہی ہونا ہے، اور بالکل کوئی ایفرٹ کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں ماشاءاللہ الحمدللہ موجود ہوں گی کہ جو مجرم ہیں وہ مجرم ہی ثابت ہو جائیں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا گیا، رحمت للعالمین، یعنی کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. رحمت للعالمین سنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے. تو بتایا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی کہ عظیم خلقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق پر فائز کیا ہوا ہے. اور کانا خلقہ القرآن بھی انہوں نے دیکھا. پھر دوسرے بھی کتنے سارے ایسی باتیں پڑھی ہوئی ہیں ہم لوگوں کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کام کرنے والے یا ان کے پاس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی تھی، اور کبھی ایک بار بھی ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اف یا ڈانٹنا یا کچھ کہنا کہ ایسا کیوں نہیں کر پائے یا کیوں نہیں کیا یا یہ کب کرو گے یا وغیرہ، کچھ ایک بار بھی نہیں کہا. سبحان اللہ. ہم دیکھیں تو ہم تو کہتے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھا کے چلے آتے ہیں کہ زبان نہیں چلاؤ گی، ڈانٹو گی نہیں، مارو گی نہیں، تو پھر وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کنٹرول میں ہے. آپ عدل کے ساتھ رہیں گے تو اگر کوئی سر پہ چڑھ بھی جائے تو وہ آپ کے حق میں تو کبھی بھی برا نہیں ہے. دنیاوی معاملوں میں ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو دکھ جائے. بہترین حدیثیں ہیں کہ مومن دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن دھوکہ دیتا نہیں. کیوں دھوکہ کھا جاتا ہے؟ کیونکہ مومن کو
برا گمان کرنا یعنی کہ بدگمانی کرنا بھی دوسروں کے ساتھ منع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدگمانی کرنا بھی منع کیا ہے. بدگمانی کیسے؟ یعنی کہ ہم سوچیں کہ پتہ نہیں کس مقصد سے آئی تھی، ضرور ہم کچھ پتہ کرنے آئی ہوں گی، یا ان کا تو کام ہی ایسے دیکھنا، آئیں گی ہی نہیں کلاس میں، تو آئیں گی ہی نہیں دیکھنا. یا پھر برا گمان یہ ہوگا کہ کوئی ایبسنٹ ہو اور ہم کہیں ان کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا آنے کا، لیکن بیچاری بیمار ہوئی پڑی ہو اور ہم نے اپنی طرف سے لگا دیا کہ ایسا ہے ویسا. یہ باتیں دیکھیں عام ہے ہمارے پاس نا، کہ ہم کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کام اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا اور ایسا تھا ویسا تھا وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں مومن کو منع ہے. اسی لیے تو جب وہ بدگمانی ہی منع ہے تو اچھے خیال رکھتا ہے، چاہے سامنے والا دھوکہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. ہمیں آرڈر ملا ہے کہ ہمیں اچھا سوچنا ہے، نہیں کوئی وجہ ہو گئی ہوگی اس وجہ سے نہیں لے کے آئی ہیں. 70 بار بھی اچھا سوچنا ہے، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا نہ ملا ہو سکتا ہے یہ ہو وہ. یعنی کہ اپنی طرف سے ہمیں ان کے اوپر برے خیال نہیں فوراً لگا دینے کہ یہ تو ہے ہی ایسی، ان کو کرنا ہی نہیں تھا اس لیے دیکھو بہانے بنا رہی ہیں اور ایسا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اخلاق کی اچھائیوں میں ہی الحمدللہ آ رہے ہوتے ہیں. تو 10 سال تک خدمت کرنے کے بعد صحابہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام یا کبھی ناراضگی یا کبھی اف تک نہیں کرا، اور یہ کبھی بھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر ڈالا تم نے، یہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا، یا یہ وغیرہ. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ آئے گا. جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ گوگل وغیرہ پر یا کہیں بھی اگر اس میں نکالا جاتا ہے بیسٹ مین یا کچھ اس طرح سے، کیا معلوم کیا لکھ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہیں ہم نے سنا تھا، اس میں بھی الحمدللہ جو کافر ہے نا ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرز انہوں نے کس طرح سے ہینڈل کیا، اور ایسے تھے تو تب کیا کیا، کسی نے ان کے ساتھ برا کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ بیسٹ مین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے دنیا میں، اور سب سے اچھا اخلاق تو جو کافر ہیں انہوں نے بھی. دا 100 greatest leaders of the world، تو جو لیڈرشپ میں سب سے گریٹ لیڈر سبحان اللہ عیسائیوں نے بھی، عیسائی ہوتے ہوئے بھی یعنی کافر ہوتے ہوئے بھی سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہدہ دیا گیا ہے کہ آج تک کے سب سے بڑے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. ماشاء اللہ. تو ہم لوگوں نے بنایا ہے ان کو اپنا لیڈر. اگر کسی کو لیڈرشپ دیتے ہیں تو اس کے انڈر چلنا ہوتا ہے، پھر تبھی تو قرآن قیامت میں قبر میں ہم نہیں کہہ پائیں گے من نبی تمہارا نبی کون ہے، تو ہمارے زبان سے نہیں نکل پائے رہا ہوگا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جو آپ کو یہ سوال ہے یہ اس بات سے ہے کہ تمہارا لیڈر کون تھا، کس کو فالو کرتی تھیں، کس کے پیچھے چل رہی تھیں، کس نے باتیں تمہیں پہنچائی تھیں. اس وجہ سے ہماری زبان سے نہیں نکل پائے گا کیونکہ ہم نے انہیں لیڈر بنایا ہی نہیں ہے، نہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ جانتے تک تو ہے نہیں فل نیم کیا ہے ان کا، اور کس طرح کے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، کیا نام کیا تھے بچوں کے، مطلب بہت ایزی چھوٹی باتیں بھی. چلیں الحمدللہ کسی کو یاد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن چلیں یہ بہت ہی چھوٹی بات ہے، اس کے آگے تھوڑا سا اور بڑھیں. یہ ساری باتیں جاننے کے بعد پھر فوراً ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، فالو تو تب تو ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ ڈیٹیل معلوم ہونا چاہیے نا. تو اللہ کرے کہ ہم جس طرح سے قرآن پر محنت کر رہے ہیں، حدیث پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سیرت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو محنت کرنے والا بنائے اور ڈپلومہ کورس جوائن کرنے والا بنائے. ڈپلومہ کورس کیا ہوتا ہے؟ آپ اس میں
الگ الگ سبجیکٹس میں، یعنی سارے جتنے ہیں شریعت کی ضروری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کورس رکھا جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا تو دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ایسے پورا ایک اسکول ٹائپ جو ہے وہ ویسے چلتا تھا، 5 دن میں، ڈیلی 5 دن کا، اور 4 آور 4.5 آور تو ہم لوگ کا تھا ہی مدرسہ۔ تو اس طرح سے ایک کلاس ویک میں 2 بار 1 گھنٹے کی کر کے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے شروع کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو ابھی تک ایسا سمجھتا تھا کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت محنت کری ہوں، لیکن اب جب آپ سمندر دیکھیں گے آگے کہ اتنی گہرائیاں اور اتنا کچھ جاننے کو، اتنا کچھ پڑھنے سمجھنے کو پڑا ہے، تب لگے گا کہ بہت ہی کم محنتیں کر رہے ہیں، اور واقعی کم ہی کر رہے ہیں۔ ایک دن میں 4 گھنٹہ لے کے بیٹھنا، اور بس اللہ کرے کہ سب لوگ الگ الگ کورسز اور بھی جوائن ہیں کرے ہوئے لوگ اس میں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک حق ادا کرنے والے نہیں بنے ہیں، اور ماشاءاللہ لیول ہمارے بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو بس دعائیں کریں اور امید رکھیں کہ میں یہ بھی کروں گی، اور ارادے بنانے ہیں۔ ابھی ایک ساتھ سب چیز میں کود نہیں جانا ہے کہ ابھی آپ سے تفسیر کا تو ہوم ورک ہو نہیں پا رہا تھا، سیرت کا بھی دیکھا، اس میں بھی چلے گئے، اس میں بھی کر لیا، اس میں بھی کر لیا۔ آپ جتنا کر پا رہی ہیں انشاءاللہ اس کو مضبوطی سے تھامیں۔ سب سے پہلے کا ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اس کا ایک بالکل پراپر بنا لیں کہ یہ ٹائم میری لرننگ کا ہے، ½ گھنٹہ تو مجھے ایٹ اینی ریٹ مجھے ½ گھنٹہ اس کو ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، لرن کرنا ہے۔ کیونکہ ریٹن ورک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ریٹن ورک ہی کرانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، آپ کو یاد ہو جائے، ورنہ لیکچر سن کے ہی الحمدللہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں پر اتنا برڈن ڈالنے کی، محنت ڈالنے کی، اوپر سے ٹیچرس الگ پریشان کہ ان کا ہوم ورک نہیں آ رہا اور ان کو کیا کروں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو ایک پریشانی نہیں ہے یہ، الحمدللہ یہ ایک طریقہ ہے سیکھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنا لیں، اور جب کسی کو ہم لیڈر مان لیتے ہیں تو ان کے لیڈرشپ کو سمجھ کر اور ان کے انڈر میں چلنا پڑتا ہے، زبانی نہیں۔ پھر بات آئے گی کہ پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے۔ دیکھیں ایک ایک آیت اپنی الگ الگ کتنی بہترین تفسیر لے کے چل رہی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو یہ باتیں گھڑنے والے مجنون اور وغیرہ کے جلدی ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے گا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا، یعنی کہ آپ کا مرتبہ بھی ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور ان کا کیا حشر ہے دونوں کو پتہ چل جائے گا، دونوں کے بارے میں، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تسلی نظر آ رہی ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، مفتون فتنے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو فتنہ ہی ڈال لیں، لیکن آپ الگ الگ میننگ اس کی دیکھتی ہیں، کون دیوانہ ہے، کون گمراہ ہے وغیرہ۔ تو فتنہ ورڈ دکھ رہا ہے، اب مفتون لکھ لیں، فتنہ۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب۔ اب دیکھیں بات آ گئی کہ یہ باتیں دنیا بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام، یا ہم لوگوں بھی اگر دین کو فالو کریں گے تو ہم بھی عام چیز کو نہیں اپنے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ڈیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو یہ بہت ہی خاص ہے۔ کہیں پر بھی ذرہ بھی آپ کے لیے یہ پارٹ نہیں ختم ہوگا کہ لو ہم نے تو اچھی نیت سے کیا تھا، آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ آپ کی اچھی نیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوئی، تو آپ تو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوئی، آپ تو کبھی بھی فیل نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ اگر اتنا بھی مطمئن یا اطمینان ہمارے پاس آ جائے، بولنے والے دیکھو تم بڑا کہہ رہی تھی نا، وہ تو یہ ہے، وہ میں شروع سے ہی کہہ رہی تھی کہ ان کو اتنا نہیں کرو، ان کو یہ لو، ان کو بولو۔ ہاں، آپ بیوقوف نہیں بننا ہے، مومن کو بیوقوف نہیں بننا ہے، لیکن دوسروں کو ستانے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا نا کہ کہیں کوئی اس طرح کے جاہل ملے تو سلام کرو اسے اور بڑھ جاؤ آگے۔ اب ان کو سکھاتے بیٹھ کے اور ان کو منوا کے ہی رہیں گے، ان سے میں ایسی بحثیں پیش کروں گا اور یہ کر دوں گی اور وہ کر لوں گا، یہ والے
پارٹ سے بچنا ہے. اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ آتی ہی ہے ایسی وجہ سے ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. ہم جب شروع میں الزام الٹے سیدھے نہیں لگا رہے ہوں، لیکن ہمیں بعد میں تو رزلٹ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ ہی جاتی، تو ایسے لوگوں سے پھر آپ تھوڑا کنارہ رکھیں. ان کو ضرورتیں پڑیں تو ان کی ضرورتوں میں ضرور آپ جا کے کھڑی ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر بار ان کے پاس غیبتیں ہی ہیں، ہر بار یہی ہے، تکلیف ہے، کچھ نہ کچھ باتیں ہی ہیں، جھوٹ ہی ہے. تو ایسے پھر تو یہ اچھے دوست اور اچھی گیدرنگ آپ کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تو حکم ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ویسے ہی ہوتا جاتا ہے. انسان خود جب کوئلے کی کام کرنے والے کے ساتھ، حدیث کے کوئلے کے ہی کہ کوئلہ بیچنے، کوئلے کا کام کرنے والے کے ساتھ اگر آپ اٹھے بیٹھیں گے، وہ دوست ہوگا آپ کا. تو کچھ نہیں، آپ اس کے کاموں میں، آپ کے میں اس کے کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، وہ کرتا ہے، وہ گندا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے وغیرہ، اگر ہم مثالیں بتاتے جائیں، لیکن میرا دوست ہے. تو ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ہو سکتا ہے کہ کبھی دوستی میں ایک دوسرے سے ٹچ ہو گئے ہیں، لڑ گئے ہیں چلتے چلتے، کچھ نہیں تو سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملانے کا ہی حکم ہے. ہاتھ ملا کے سلام کیا، ہاتھ کالے ہونا کمپلسری ہے اگر آپ ایسے کے ساتھ ایسی جگہ پر کنٹینیو رہیں. کچھ نہیں تو ہمارے کپڑوں میں دیکھیں آپ، اس جگہ کی خوشبو بس کے آ جاتی ہے. سبحان اللہ، کبھی اگر یہ چیز محسوس کی ہو. یہ چیز بہت ہی زیادہ ابھی جو بقرعید آ رہی ہے اس میں ہوتی ہے. بچے اور یہ بڑے شوق سے بکرا دیکھنے جا رہے ہیں. صرف یہ گوٹ مارکیٹ کے اندر ہی گھس کے جب واپس نکل کے آتے ہیں تو گھر آتے ہیں کوئی بکرا نہیں آیا ہوتا، لیکن سبحان اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بکرا کافی پتہ چلتا ہے کہ خالی بچوں نے جو ہاتھ لگایا ہے یا ہاتھ بھی نہیں لگایا، ڈر رہے وہاں سے ہو کے آئے ہیں. تو ایسی بکری کی خوشبو ساتھ میں کپڑوں میں بس جاتی ہے کہ آ کے نہاؤ، بدلو، دھو کپڑے. ایسے خاص کر ہماری طرف سے نہیں، لیکن ہاں یہاں سعودی میں آپ دیکھیں کہ یہ والے بکرے ہوتے ہیں، بھیڑ ٹائپ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ان کا گوشت بھی اچھا خاصا اسی خوشبو کے ساتھ، اسمیل کے ساتھ رہتا ہے کہ ہم لوگ نہیں کھا سکتے عام. اور بکرے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ گزر جائیں تو سبحان اللہ. چلیں، تو یہ بات اسی طرح اگر کوئی آپ حدیث میں عطر والے دوست کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے آئیں تو سبحان اللہ بس کے آ جاتی ہے. الحمدللہ کبھی کبھی حرم کی یہ جو ان لوگ وہاں پہ خیال رکھتے ہیں، ہم لوگ جا کے آتے ہیں، وہ جو اپنی جا نمازیں بچھائی ہوں وہاں پہ، اس میں رکوع سجدے میں زمین میں زیادہ تر کبھی اچھی خاصی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بھئی جماعت کھڑی ہو گئی، پہنچ نہیں پائی. وہ وہاں کی زمینیں بھی اتنی معطر انہوں نے کر رکھی ہوتی ہیں عطر ڈال ڈال کے اور خوشبو ڈال کے، سبحان اللہ، کہ ہماری عبایوں میں، ہمارے برقعوں میں وہاں کی خوشبو وسیع ہوتی ہے. تو ہم لوگ جب کبھی آتے ہیں کہیں ایسی خاص جگہ بیٹھ جائے جہاں پہ ایسا کرا ہوتا ہے، تب تو کافی دن تک رہتی ہے. اور تو ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عبایا نہ دھوئیں. بچے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خوشبو جو ہے، یہ جا نماز ہم لوگ حرم لے گئے تھے، دیکھیں دیکھیں اس میں حرم کی خوشبو آ رہی ہے، ماشاء اللہ. یہ پارٹ بھی الحمدللہ. تو ہمیں اپنے لیے، ہمیں خوشبو، یہ والی حدیث سے بھی ماشاءاللہ ہے مومن خود کیسا ہوتا ہے. تو مثالیں ہیں کہ کھجور کی طرح ہے، ایک سنترا جیسا، ایک جو ہے آپ نے اورنج دیکھا ہو، سنترا دیکھا ہو، اسی کی طرح کا ایک پھل ہے، وہ اور بھی زیادہ خوشبو اس کی رہتی ہے. اس سے مثال دی ہے کہ کھانے میں بھی میٹھا، ٹیسٹی، پسند ہوتا ہے سبھی کو، اور چھیلا جائے کہیں بیٹھ کے تو پورے کمرے میں، پورے کلاس روم میں، سبھی جگہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اورنج لایا ہے، کوئی اورنج کھا رہا ہے، اور ہمارا بھی دل چاہنے لگتا ہے. تو جب مومن زبان کھولے، اخلاق اس کا اتنا اچھا ہو کہ جب وہ آ کے کمرے میں بیٹھے، اپنے آپ کو اترانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بتانے کے لیے نہیں، یہ باتیں خود بخود ہمارے ساتھ جو ہے آتی ہیں. اور ہو سکتا ہے لوگ آپ کو پیش کریں کہ آپ ایسی، آپ ایسی، لیکن ہمیں تو اپنے اصل معلوم ہوتی ہے کہ ہم کیسے ہیں. آپ اکیلے میں کیسی ہیں، ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ افسوس. اور یہ چیز اللہ کرے کہ ہم اکیلے میں بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، قرآن کے حق تو ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے. کوششیں ضرور کر رہے ہیں کہ اپنے لیول پر اس کو اس طرح سے بھی جانیں،
اور اگر اس طرح سے جان چکے ہیں تو پھر اس کے اوپر اتنا بہترین عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر اللہ کرے کہ عمل والے بھی ثابت ہو گئے ہوں تو پھر کیا پارٹ ہوتا ہے آگے پہنچانے کا، کہ ہم اتنے بہترین لیول سے پہنچا نہیں رہے، ہم نے اتنی اچھی PDF نہیں بنائی، ہم اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ بآسانی ہمارے چیز کو سمجھتے جائیں۔ تو بنائی تو ہے، دیا تو ہے والے پارٹ کو چھوڑ کے اپنی کوتاہیوں پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے ہم سبھی کو، اور اچھے سے اچھا بنتے جانا ہے۔ ایتر، اورنج، یہ سارے جو اللہ نے دیکھیں، اب دیکھیں ہر چیز پہ غور و فکر کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں سبحان اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ سے محبت، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا چھوٹا سا اورنج بنایا اور پھر اس کی مثال بھی حدیثوں سے پیش کی کہ واقعی ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے، اور کوئی اس کو چھیلے بھی تو تبھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی بس کھلتے ہی، اللہ کرے ہمارا منہ کھلتے بھی پتہ چل جائے دیندار ہے۔ کتابوں کی وجہ سے اور اتنی ڈگری پڑھی ہوئی ہے اس سے نہ پتہ چلے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کئی لوگوں سے ملے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ماسٹر کرے ہوئے تھی، وہ انجینئر تھی جن سے ہم بات کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، عجیب باتیں کر رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کبھی اسکول گئی، ایسی باتیں سبحان اللہ۔ تو یہ پارٹ بھی ہوتا ہے لوگوں میں، تو ضائع والی پڑھائیاں نہیں کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ نکھرتے جائیں، تو نکھرتے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اس علم پر عمل شروع کریں۔ اللہ توفیق عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد سے پارٹ جو شروع ہو رہا ہے، ان ربک هو اعلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں بمن ضل، کون ہے ضلالت میں، گمراہی میں، عن سبیلی، اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور ہوا اعلم، وہ یہ بھی جانتے ہیں بالمہتدین، کون لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے یہاں جا جا کے بتانے کی اور لوگوں کے ڈکلیئر کرنے پر تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، پر کوئی افسوس نہیں کرنا ہے۔ تم غلط سیکھ رہی ہو، تم غلط جا رہی ہو، آپ کے پاس دلیلیں موجود ہیں، آپ نے صحیح حدیثوں کے ساتھ، صحیح دلیلوں کے ساتھ پڑھا ہے، تو آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے سینہ ٹوکے تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہی صحیح ہے، لیکن جو اللہ نے راستہ بتایا ہے کم سے کم ہمارے پاس وہ پارٹ تو ہے، وہ چیز تو ہے۔ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا جو رسول کو تھام لے اور جو اللہ کی بات کو پکڑ لے وہ کامیاب ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور ان کے رسولوں کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تھا۔ میرے زمانے میں یہی حدیثیں صحیح، مطلب صحیح حدیثیں، ایسے ہی بس بات سنی اور فالو کر لیا والا نہیں، صحیح حدیثیں ہی ہم نے، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی غلط حدیث، تو اس کے اوپر تو ایسے ہی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اجر ملتا ہے۔ معلوم کرنے کے بعد اندھادھند بس چلے آ رہے ہیں، انہی نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا اور ہم عمل کر رہے ہیں، ایسی باتوں پر نہیں۔ آپ نے پوری کوشش کی، معلومات کی، یعنی علم حاصل کیا، سیکھا، سمجھا، دیکھا کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی کر دیتے ہیں اور اجر ہی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں والے پارٹ جو ہیں کہ بس بیٹھے رہنا ہے، کہیں سے کچھ آ جائے گا والا، اس سے نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بہترین طریقے سے سیکھنے والے بنے، صحیح جگہ سے، تو کم سے کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں یہ کہنے تو بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کیا تھا اور یہ تھا، تو میرے سامنے یہ آیا تھا۔ لیکن اگر ابھی سے ہی آپ کے پاس جواب یہی والے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والا پارٹ کہیں سے مس ہو رہا ہو، کہ ہم تو وہ جو مولانا ہیں ان کو مان رہے تھے، ان کو سن رہے تھے، ان کو چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی مولانا کو فالو کرنے کہہ دیا یا قرآن اور حدیث کو کہا ہے؟ بیوقوف بنا کے نہیں چھوڑا ہے۔ جب پیدا کیا، رہنمائی دی، دنیا میں کیسے گھر بنانے ہیں وہ تو ہم لوگ بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک انجینئر بنوا رہے ہیں نئے نئے، ان سے کریں گے، ان سے کریں گے، لیکن دین والی بات میں آ کے ہم لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ بس سن لے کہیں سے، ہاں یہ بات اب صحیح لگ رہی ہے، کر لیں، جبکہ اس کا پورا اسکیل دیا ہے، اس ترازو پہ تولو تو اتنے اتنے، اس کے اوپر ویلو پہ ڈالو تو اسے، یہ باتیں اتر رہی ہیں اس کے اوپر، حدیث میں ہے، قرآن، وہ بہت آسان ہے، حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے یا کسی
عالم نے اس کو کسی حدیث سے کوشش کر کے کوئی اجتہاد کر کے نکالا ہے، کہاں سے آیا ہے، فتویٰ ہے کسی شیخ، بڑے شیخ کا، جن کو پورے نے کہا ہو کہ ہاں صحیح ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے گھر کے پاس بیٹھے مولانا کے پاس جا کے بھی وہ ایسا ہے کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم اپنا یہ کر لیں، تو مولانا بھی دیکھتے ہیں کہ بس کسی طرح ان کے محلے کے لوگ ہیں، ان کو صحیح سمجھے، تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی کام بن جائے، تو گھما پھرا کے کہیں ادھر سے نہیں تو ادھر سے کان پکڑا دیتے ہیں کہ ہاں آپ ایسے کر لیں، کوئی بات نہیں آپ کر لیں، حدیث میں منع ہے لیکن ایسی ایسی بات ہے نا، آپ کر لیں، ہو جائے گا، اللہ معاف کریں گے، اللہ قبول۔ تو گھمانا پھرانا نہیں ہے، اور صحیح لوگوں سے معلوم کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو اچھے سے فالو بھی کرنا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اب یہاں سے ہم سبھی کے لیے بھی آرڈر آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرڈر آنا شروع ہوئے کہ کرنا کیا ہے۔ پہلے تو میسج اس کے اوپر آیا ہے ورڈ ٹو ورڈ کا، فا مانے تو یا سو، لا مانے نہیں، تو آپ اطاعت نہ کریں، اطاعت نہ کریں، تو ٹھیک ہے، تم مطیع نہ بنو یا تم اطاعت نہ کرو، کس کی؟ المکذبین، جھوٹے لوگوں کی، جھٹلانے والوں کی، تکذیب کرنے والوں کی۔ تکذیب ورڈ بھی الحمدللہ اردو کا ہی ہے، اور ہم لوگ اسے نیا سمجھتے ہیں، اور نیا ہے بالکل، کذاب یہ بھی عربی میں بھی کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ایسے آپ کو جو عربی میں ورڈ یاد ہو گئے ہیں، اس کو اردو میں آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیجئے، اور جو اردو میں معلوم ہے اس کو عربی میں دیکھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور یاد رہے گا۔ تو نہیں، آپ اطاعت کریں۔ اطاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اوبے کرنا، فالو کرنا، ماننا، یہ آتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو اس میں سے آسان لگتا ہو لکھیں کہ آپ نہ مانیں، بات نہ سنیں، بات نہ مانیں، کس کی؟ المکذبین کی۔ پلورل ہے یا نون۔ جب ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ رفع اگر ہوتا ہے پیش سے، تو اس کا پلورل یا اس کا سیکنڈ طریقہ بھی ہوتا ہے پیش۔ ابھی آپ کہیں کہ ہم کیسے پیش دکھا سکتے ہیں؟ تو واو نون اگر ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور یا نون اگر ہے پلورل میں تو وہ مکسور یا مجرور، یا کسی کسی کیس میں دونوں بھی جگہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یا نون آئے گا تب بھی آپ اس کو پلورل کہیں گی۔ ہاں اگر آگے فتح آ گیا ہے مکذبین، تب ہمیں فرق پڑ جاتا ہے کہ ہاں دو ہو جائیں گے تب، لیکن فی الحال یا نون جمع کے لیے ہے۔ اور اس طرح سے کیوں لکھا ہے؟ واو نون تھا ابھی تک، وہ مرفوع اور مجرور ان سب کے کیس کی وجہ سے ان میں بھی اب زبر زیر پیش سے نہیں آ رہا ہے، ابھی یا اور واو اور الف مدہ کے حساب سے آ رہا ہے کہ اگر فتحہ ہے تو الف وغیرہ، اور ضمہ ہے تو واو، کسرہ ہے تو یا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم لوگوں نے بک 1 میں کیا دیکھا تھا کہ کسرہ سے ہی ہم لوگوں نے اس کو پریزنٹ کر رہے تھے، اور ہذا کتابن تنوین سے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ مرفوع ہے۔ آگے جب ہم لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ تب یہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جمع سب جو لکھا ہوا ہے جھٹلانے والے، جمع یا نون کی وجہ سے، کسی بھی یعنی سارے جھٹلانے والوں کو میں سے کسی کو بھی، جھٹلانے والوں کو آپ نہیں فالو کریں، نہیں ان کی بات سنیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہ مانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت یعنی ایک اکیلے ہونے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والوں کی جو اس طرح کے ہیں، تو شرک کرنے والوں کے ساتھ اسی لیے ڈیل کرنا اور ان سے بات، یعنی کہ ایک یہ بھی آیا ہے کہ ہمیں بھی جو مشرک لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ شرک چھوڑیں، یہ ہے وہ ہے،
اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو جو حدیث میں کہ برے لوگوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ بہت ہی جلدی آپ جتنی کوشش کر لیں، بچوں کو بھی یہی سکھا دیں کہ بچوں کا کہنا ہے وہ کرتا ہے مما، میں نہیں کرتا ہوں، میں اچھا ہی بنا رہتا ہوں لیکن وہ میرا دوست۔ تو یہ دو باتیں کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو شیطان بہلا رہا ہے کہ آپ نہیں کر رہے نہیں کر رہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے یا کبھی کہیں نہ کہیں آپ کسی فیلڈ میں کسی پارٹ میں جا کے ہم ہم بھی ان کی طرح سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور مجبوراً کبھی کبھی انجانے میں، اور جب ہم جائیں گے ہی، جب معلوم ہے کہ وہ برا ہے تو وہ برے کام ہی کر رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے ہم اچھے بنے بیٹھے ہیں بڑے سفید کپڑے پہن کے اور بڑا سر پہ ڈھکا ہوا، تو مذاق بناتے ہیں لوگ، ان کو دیکھو، تو ہمیں بھی ان کے جیسا بننا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بچیاں جو سبحان اللہ مدرسے جاتی ہیں یا ان کے ایسے دوست بن جاتی ہیں کہ 5 6 لڑکیاں ہیں، سب اسکارف پہنتی ہیں، یہ لڑکی نہیں پہنتی تھی، لیکن جب یہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے تو یہ بھی شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ سب اس طرح سے تمیز سے بیٹھے تھے اور اچھے کپڑے پہنے اور سب کے اچھے لوز کپڑے اور بدن ڈھکا بہترین اسکارف پہنے ہوئے، اور میں ایسے ٹائٹ فٹنگ میں اور بغیر اسکارف کے، تو تب وہ جیب کھانے لگتی ہے اور اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ پھر سوچتی ہے کہ میں بھی کل سے ایسا بدل جاتے ہیں خود بخود، کسی نہ کوئی دوست زور ڈالے گی نہ کوئی، اور اسے ایکسپٹ بھی کرے ہوتے ہیں کہ تم ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے لیکن میری دوست ہو، کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہاں تم کیوں نہیں بند کر رہی ہو، ہم لوگ کو جب کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے اور یہ ایسی ہے، وہ نہیں آئے گی ہمارے پاس، اس کے یہاں تو ایسے ہی پہنا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہم لوگ سب اسکولوں میں اپنے اس کو دیکھ چکے ہیں سب اسکرٹ پہن رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو عجیب فیل ہوتا ہے کہ میں شلوار میں جاتی ہوں، لوگ ایک الگ سے دکھ رہی ہوتی ہوں، اٹس اوکے، میں بھی مطلب دھیرے دھیرے آپ کا پھر انسان کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو خوب دعا کریں اس معاملے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین سنگت عطا کرے، ہمیں ہمارے بچوں کو بھی، اور ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ بچوں کو اب باہر پڑھنے بھیجنے والی، تو کچھ نہیں باہر نہیں تو آپ گھر کے ہی باہر کالج ہی بھیجیں گے نا، آپ کو اب کچھ نہیں معلوم کس طرح کی گیدرنگ ہے، کس طرح کے لوگ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، تو ہر ہی جگہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ دعا کریں کہ یا رب اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے گا، مجھے بھی لے لیجیے، اس کو نیک لوگوں سے ملائیے گا، یہ بہترین ہمیں جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے۔ ورڈ ورڈ دیکھ لیتے ہیں پہلے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ودو، ودو یعنی کہ وہ سب خواہش کرتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں، لو اگر، لو مانے ہمیشہ ہوتا ہے اگر، کاش ایسا بھی آتا ہے کاش کے لیے، کاش بھی اگر آپ اس میں فٹ کریں تب بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے اور اگر بھی فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو دہینو، تو دہین جو ہے وہ دہنا روٹ ورڈ اس کا ہے، اور آ، اس کے مطلب ہوتے ہیں آپ نرم ہو جائیں یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ ودو وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ بھی کچھ نرمی اختیار کر لیں، آپ بھی نرم ہو جائیں یا آپ بھی سمجھوتا کر لیں، کہ بھائی چلو تھوڑا سا ساری کے ساری میری بات نہیں مان رہے ہو تو یہاں پر چلو اچھا اپنی بات کر لو، وہ ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر، یا کاش آپ اس میں کہیں کاش آپ نرمی کر لیں، فیدہنون تو ہم بھی سمجھوتا کر لیں گے، تب وہ بھی جو ہے نرم پڑ جائیں گے، یعنی اتنی سختیاں پھر نہیں کریں گے، مجنون کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کہ چلو ایک ڈیل کوئی ہم تمہاری مان لیتے ہیں، پھر وہ چلو اچھا چل اتنی ٹھیک ہے، اب ان کو اتنا نہیں ستائے، کبھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، دیکھیں جب بہت کوئی یہ کر رہا ہو تو ہم اگر کہہ دیتے ہیں اچھا چلو بھائی ان کی بھی ایک یہ والا لے لیتے ہیں، پارٹی میں کوئی جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی بھی گیدرنگ ہو رہی، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ان کا بھی مان لیتے ہیں، وہاں بھی جائیں گے، چلو ٹھیک ہے گھومنے سب نکل رہے ہیں، تو وہ پھر جو لڑائی جھگڑا ہم نہیں آ رہے ہم نہیں کر رہے والا پارٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیا ہے ودو لو تدہنو فیدہنون، کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اسی لیے نبی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کو، اور جھٹلانے والے میں دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ میں ہی بتا دیا ہے کیا جھٹلانے والے، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلانے والے، اللہ کی
رسول کو جھٹلانے والے، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے، تو بہت دور جانے کے بجائے ابھی تو بہت ہی مصیبت پڑی ہے کہ ہم ہی لوگ اتنے لا علم ہیں کہ کتنی چیزوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں بہترین لیول پر لے کر آئے. اور پھر ہم جو جھٹلا رہے ہیں ان کو بالکل بھی ہمیں نہیں ماننا ہے اور توحید والا سمجھوتا نہیں کرنا ہے. باقی جگہوں پر تو آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، جو ابھی ہم ایک مثال دے رہے تھے کہ گھومنے جا رہے ہیں ان کی بھی بات مان لیں، یہ والا تو ہمیں کرنا ہے اچھے لیول پہ. لیکن اللہ کی وحدانیت میں، دین کو فالو کرنے میں، ان ساری چیزوں میں ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نرم پڑیں گے تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. تو اتنی سختی برداشت نہیں کرنا، چلو تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں والا پارٹ لے کے نہیں آنا دین میں. خاص کر ان جگہوں پہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا ہے، شرک ہوئے جا رہے ہوں، اللہ کی اور کوئی عظمت جو ہے وہ کم ہم کرے دے رہے ہیں وغیرہ، تو وہاں پر بالکل بھی ان کا نہیں کرنا. آیت نمبر 9 نہیں، اس کا یہ پڑھ لیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برے اخلاق والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر کفار جو تھے یا مسلمانوں میں بھی موجود ہے، ان کے بارے میں پھر بیان ہو رہا ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کر لو تو یہ بھی نرم ہو جائیں. مشرکین عرب چاہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتا کر لیں ان سے آپ کے دین اسلام کے معاملے میں، تو وہ بھی سمجھوتا کر لیں گے آپ سے ان کے بت پرستی کے دین کے معاملے میں. اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی، اس کو آپ لرننگ یہ تفسیر سے ریلیٹڈ تھوڑا لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ چھوٹا کیجیے اور میننگ میں کیا لکھیں گی جملے میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں. کاش آپ نرمی، کاش لکھ لیں آپ، یا اگر لکھنا چاہیں دونوں لکھیں سلیش میں. اگر آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی کریں گے. پھر تو کیا ہے نرمی؟ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہی تو مصیبتیں آئی ہوئی تھی نا. کیوں ان لوگ ایمان والوں کو، جب کوئی شروع میں ایک ایمان لے کے آ رہے تھے، لوگ کمزور لوگ ایمان زیادہ تر لے کے آ رہے تھے، اور ان کو کیوں ستایا وغیرہ جا رہا تھا؟ یہاں پر نہیں مان رہے تھے وہ لوگ، توحید میں نہیں مان رہے تھے. جب نہیں مان رہے تھے تو پھر سزائیں. اگر مان جاتے تو کوئی بات نہیں ہوتی، اتنے دین تھے، کوئی نیا بات نہیں تھی. ایک یہ بھی آ جاتا، بیٹھ جاتا، کہیں کنارے چل جاتا، ہو جاتے. کچھ لوگ آج بھی ہیں پوری دنیا میں 10 طرح کے لوگ الگ الگ لے کے آ رہے، کسی سے پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہاں آتی ہے. اللہ توفیق عطا کرے کہ حق سمجھ لیں ہم لوگ اور اس کے اوپر جم جائیں. ولا، اور نہ ہی تم بات مانو یا اوبے کرو یا فالو کرو کل، ہر حلاف. حلف مانے ہوتا ہے قسم اٹھانا. تو معلوم ہو آپ کو، حلف اٹھا لیا انہوں نے. حلف ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں. حلاف کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بیچ میں ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ بیچ میں شدہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹریم کے اوپر چلی جا رہی ہوتی بات. غفار، اللہ تعالیٰ غفور ہے، لیکن غفار یعنی کہ بہت، تب آپ اس کی میننگ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے وغیرہ نا. تو یہ صیغہ یعنی فارمولا ہی ایسا ہوتا ہے. حلف مانے قسم اٹھانا. حلاف کیا ہے؟ ہر بات پر، ہر بات پر عادت ہوتی ہے، عادتاً قسمیں کھانے والا. ٹھیک ہے، کہ ہر بات پر قسم کھانے والا، بہت زیادہ قسم کھانے والا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ شدہ آیا ہے بیچ میں. مہین حقیر کو کہتے ہیں.
حقیر جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور اس طرح کا. میننگ کیا بن رہی ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، اور کسی ایسے شخص کے لیے نہیں کہ کہے میں نہ آ جانا، جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، یعنی حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ذلیل ہے. رومن ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہ مانے ہر حقیر عادتاً قسم کھانے والے کی. یہ برائیاں آتی جا رہی ہیں ابھی تک. جھوٹ بولنے والے، جھٹلانے والے، ان کی بات نہیں ماننے کے لیے کہا گیا. پھر دوسری بات بات پر قسم کھانے والے اور اپنے آپ کو حقارت کی طرف لے کے جانے والے. آپ دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ لوگ اپنے 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 کام کے لیے کیسا نیچے ہو جاتے ہیں، کیسے. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ حقیر ہیں اور کم ویلو ہیں وغیرہ، ذلیل. پھر ہماز جو ہمزہ میں آپ نے پڑھا تھا وہی ہے. ہماز پھر مشدد کے ساتھ آ گیا، یعنی بہت زیادہ پھر آ جائے گا، بہت تانا دینے والا. تو ہمزہ حمزہ تو اچھا نام ہوتا ہے، بہترین. ہمزہ، اور سورہ میں جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے وہی والا ہماز ہے یہ. تو بہت تانا دینے والا. مشا، میم شین یا، یعنی بہت پھرنے والا. ہم لوگوں نے ابھی ہی مشا ورڈ پڑھا ہوا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ جو چلتا ہو اپنے چہرے کے بل، اور جو سیدھا چلتا ہو، چلتا جو پڑھا تھا، یہ وہی لکھا ہوا ہے، مشا. اوکے. تو الحمدللہ ایک بار آپ سیکھ چکے ہیں. وہاں پہ جو آپ نے سیکھا تھا اس کو پیچھے کھول کے دیکھیے گا اور اسی سے ریلیٹ کر کے لکھیے گا، نیا ورڈ نہیں ہے. اوکے. ہمازن، مشائن، بنمیم. نمیم بھی چغل خوری میں آتا ہے، اور باتیں ادھر سے ادھر لگا دینے والے میں آتا ہے. ہمزۃ اللمزہ پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور ابھی نمیم، نون میم میم آیا ہے. تو یہ بھی ساری باتوں سے پھر جانے والا، اور برائیاں، یہ ساری اخلاقی کمزوریاں بھی یہاں پہ، خرابیاں بتائی جا رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو تھی اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے کفاروں میں موجود تھی، اور آج بھی موجود ہیں لوگوں میں، چاہے مسلمان ہو چاہے جو ہو. ان کو برائی سمجھی ہی نہیں ہے. اللہ نے دیکھیں قرآن میں ہی بتا دیا تھا. کاش کہ ہم لوگ پہلے سے بچپن سے اس کو اچھے سے پڑھے لکھے ہوتے، اور کہتے کہ نہیں، نہ مشائن بننا ہے، نہ ہمازن بننا ہے، نہ منائن بننا ہے، نہ مہین ہو جانا ہے، نہ حلافن بننا ہے. تو اللہ اب توفیق عطا کرے کہ ان سب کو چھوڑنا ہے، سمجھنا ہے اور چھوڑنا ہے. تانا آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا. جو ہمزہ کے بارے میں پڑھا تھا، اشارتن، اشارے سے یا جیسے بھی تانا کرے انسان، وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. ایک ورڈ جب آتا ہے کوئی چیز کا تو اس میں سب آ جاتے ہیں، لیکن اس کی جب ڈیٹیلنگ ہو جاتی ہے کہ ہمزۃ اللمزہ، تب اس میں پھر الگ الگ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں ہمزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرنا، لمزہ یہ ہے کہ زبان سے بولنا وغیرہ. لیکن صرف اگر ایک آئے تو اس میں سب آ جاتا ہے. تانا دینا اب چاہے آنکھ سے کرے وہ، چاہے اشارے سے کرے، تو سب آ جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ. ایسے الحمدللہ یہ میننگ لے کے کئی سارے ورڈ آتے ہیں. مناعل، منع سے ہی ہے، بہت منع کرنے والا. للخیر، خیر کو، بھلائی کو کے لیے منع کرنے والا. معتدن، معتدن ورڈ پڑھا ہوا ہے، پہلے گزرا ہے.
حد سے بڑا ہوا پہلے گزرا ہے یا گزرنے والا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معتدن بھی ہوتا ہے حد سے گزرنے والا۔ اوکے، اثیم بہت گنہگار، جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو وہ اثیم، کنٹینیو گناہ کرنے والا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اگر سکون سے بیٹھ کے ہم اپنے اندر دیکھیں تو اللہ نہ کرے کہ کسی ایک نہ ایک فیلڈ میں اس میں جا کے گر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو بتایا یہ خیر ہے، لیکن ہم لوگ نہیں اس کو ایسے نہیں کر سکتے، ہم لوگ دنیا ہی نہیں مانتی اس کو، ہم لوگ کو ایسے کرنا پڑے گا، خیر کو منع کرنے والا۔ اور دن بھر میں خود ہمیں معلوم ہے گناہ زیادہ کر رہے ہیں یا ثواب زیادہ کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے بہترین عمل کرنا کی، اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے شامل ہونے کی، آمین۔ تو تانے بھی آرام سے کسی کو بھی، کوئی اگر چلے بڑوں کو نہیں، کوئی پیسے والوں کو نہیں، لیکن کوئی چھوٹا ہو، کوئی کام والی ہو، کوئی اس طرح کا ہو، اس کو تو بہت ہی ہمارا حق ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ ہمارے کیا کام کرتی ہے، وہ یہ، تو ہم اس کو بات بات پہ سنائیں، تانے مارتے رہیں، یہ تو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اور کیا کہتے ہیں جو دوسری بیٹی بھی ہوں گی وہ بھی کیا کہیں گی، اچھا کیا ان لوگ کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، ایسے نہیں کرو گی نا سر پہ چڑھ جائیں گی۔ تو اگر پہلی کر نہیں رہی ہوتی نا تو دوسری پھر بتا رہی ہوتی ایسے نہیں رکھو، ایسے کرو گی تو وہ ایسی ہو جائیں گی، سر پر چڑھ جائیں گی، ایسے رکھا کرو انہیں تبھی صحیح رہیں گی۔ تو بھلائی کے بجائے برائی کی طرف سے جا کے صحیح رکھنے کے بعد صحیح رہے گا سب، نہیں رہے گا، یہ غلطیاں ہیں، بھولیں ہیں ہماری، نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا ہمیں، اللہ نے کہا ہے کہ بہترین طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، سبحان اللہ کیسے نرمی سے آتے تھے، لے کے چلتے تھے، اور گریٹ لیڈرشپ کا سبھی پوری دنیا والوں نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت للعالمین بہترین ٹائٹل ان کو ملے۔ تو انہوں نے اپنے کام کرنے والے یا ان کے گھر میں ساتھ رہنے والے غلام یا کسی کو بھی ایک بار بھی اف نہیں کرا، تو ان کے سب بگڑ گئے۔ وہ ماحول بہت اچھا تھا، وہ لوگ اچھے تھے، وہ تو نبی تھے، وہ یہ تھا وہ تھا، آپ اچھے بنے، اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کروائیں گے۔ کچھ دن تو ہو سکتا ہے چیکنگ، دیکھا آج ہی میں نے اچھائی شروع کی تھی اور اس نے پلٹ کے ایسا کر دیا اور میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، تو اب میں نہیں کروں گی۔ تو اس کا مطلب ہمارے ارادے ہی غلط تھے، اور ہم نے کیا سوچا ہوا تھا کوئی چیکنگ نہیں آئے گی، کوئی پتہ نہیں چلا جائے گا، اور جو ہم چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس میں جا رہے تھے یا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس میں لے رہے ہیں، اب ہم نے ایسا کرا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، یہ بات نہیں آتی ہے مومن کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ہر قدر پہ، ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سمجھنے والا بنایا، آمین۔ کیونکہ بہت جلدی پلٹتے ہیں ہم، دیکھا کر کے دیکھ لیا، جواب بھی کیا ہوتے ہیں، بہت دن اچھے بن کے دیکھ لیا، اب ان کو ایسے کرنا پڑے گا۔ مال اور بخل کرنے والا، حد سے بڑھا ہوا بدکار، مال میں بخل کرنے والا یعنی کہ منع کرنے والا خیر سے، اس کے اندر آپ کی میننگ کیا آئے گی، بہت زیادہ منع کرنے والا، روکنے والا، تو نہ خود پیسے خرچ کرتا ہے، پیسوں کو بھی روک کے رکھتا ہے، اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا، یہ سارے بھی آئیں گے، اس کے میں انشاءاللہ تفصیل جب پڑھیں گے، تو فی الحال یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے، بہت منع کرنے یعنی روکنے والا بھلائی کو، حد سے تجاوز کرنے والا، بہت گناہگار، وہی لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی نیچے۔ اچھا یہ والی جو تفسیر یہ رومن کی رہتی ہے، وہ زیادہ تر آپ کے ورڈ سے کنیکٹ کر کے انہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ورڈ کو پہچاننا سیکھ جائیں اور اسی حساب سے پھر کریں۔ اتلم، عین تالام، سخت مزاج، یہ سارے بالکل نئے ورڈ ہیں،
اور ان کو یاد کرنے میں تھوڑی مشکل آتی ہے، لیکن آپ اس طرح سے انشاءاللہ اس کو لکھ کے رکھیں، یاد کریں، اور ایک جیسے ملتے ملتے ورڈ ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد. تو کوشش کریں ابھی سے شروع کریں. بعد، بعد، بعد ہی ہوتا ہے، ذالک اس کے، اس کے بعد. زنیم، زا نون میم بھی ہو. بدذات، یہ بھی بہت میٹر رکھتا ہے، بدذات. یعنی کہ آپ کہیں کہ اثر جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ان کا اٹھنا ہی بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے کہ سب کے سب ایسے والے ہیں، تو خود بھی وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے، بدذات. چاہے جتنی اچھی کاسٹ کا ہو، لیکن اگر وہ تو اسی سے میٹر کر رہا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کوئی کاسٹ جو ہے وہ خاص بری ہو. لیکن یہاں پر کیا آئے گا کہ برے کام کرنے والے جو ہے وہ ہمارے پاس کاسٹ کو ہم لوگ برا کر لیتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس ہم لوگ نہیں ملتے، ان کو نہیں بلاتے، ان کو شادیوں میں نہیں لیتے، ان کے گھر میں شادی نہیں کرتے، ان کے یہاں سے لڑکی نہیں لاتے، یہ نہیں ہوتا وغیرہ. تو یہ ساری باتیں میٹر کرنے کے بجائے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برے لوگوں میں بٹھا بٹھا کے خود ایسے ہو گئے ہیں بذات. انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. سخت خو یعنی یہی سخت دل، اور اس کے علاوہ بذات ہے. تو یہ کس کی باتیں چل رہی ہیں؟ اتنی ساری ساری برائیاں، یہ ساری کی ساری برائیاں کفار میں موجود تھی، جو ایمان نہیں رکھتے تھے ان میں ہویا کرتی تھی. ایمان لاتے ہی ان کے اندر یہ ساری برائیاں چلی جاتی تھیں. دین کے ساتھ یہ ساری برائیاں جو ہیں، اگر آج بھی ہم میں اللہ نہ کرے ہیں، تو کیا ہم انکمپلیٹ دین ہیں، یا کم ایمان والے ہیں، یا بہت ذرا سا ایمان ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو انشاءاللہ. بہت ساری برائیاں اکٹھا بتائی گئی، ان کو نہیں ماننا، ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں کرنا، وہ آدمی ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. تو اللہ توفیق دے. عتل بعد ذلك زنیم، سخت دل اور بذات. ان كان ذا مال و بنین، یہ خاص ایک کی بات بھی چل رہی ہے، اور عام خاص جب ہوتی ہے تو عام لوگوں کو بھی اس میں، قرآن میں ہم سبھی کے لیے بھی بات ہوتی ہے. ان یعنی کہ ان اور ان الگ الگ اس میں آ رہا ہوتا ہے. کی میننگ میں آپ اسے رکھیں تو صحیح دے گا. یہ کی ہو وہ، کانا مانے ہو، ذا مال مال والا. ابھی زو ذا زی چل رہا تھا، ذا بھی آ گیا. ذا مالن مال والا، و بنین اور بیٹوں والا ہو. چاہے یہ کوالٹی بھی اللہ نے اسے دی بھی ہو کہ مالدار بھی ہو اور اولاد بھی بڑھیا نیک اس کے پاس موجود ہو، تب بھی آپ ایسی ایسی کوالٹی رکھنے والوں کو نہیں آپ ان کی بات مان سکتے، ان کو سن سکتے. تو اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، کہ اس بات پہ آپ پھر ہم ماننے لگے؟ نہیں. یہ یہ کہ وہ مال اور بیٹے والا ہے. اذا تتلا، جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، علیہ ان پر، آیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو پڑھا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے، ہماری آیتیں اس کے سامنے آتی ہیں. قال کہتا ہے، اساطیر، اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو، پرانے قصوں کو، کہانیوں کو. تو کہنے والے قرآن کو یہی کہتے تھے کہ مجنون کے ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے کہ پرانے قصے کہانیاں سناتے رہتا ہے ان کے بارے میں، ان کے بارے میں. نعوذ باللہ. معلوم کہاں سے ہوئے یہ پرانے قصے؟ اس میں کچھ اگر ہیں بھی باتیں پرانے لوگوں کی، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا ان کے بارے میں بتائیے، چیکنگ کرنے کے لیے بھی پوچھا تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے. تو وہ بھی نازل ہوا پھر. اور کبھی خود نصیحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے ہم لوگوں کو وہ نازل کر کے سنایا. تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو کہہ دیتے تھے اساطیر، یہ کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، قصے ہیں بنائے بنائے، اولین اول لوگوں کی.
پہلے والے لوگوں کی، پچھلے لوگوں کی۔ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی یعنی پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ جب ہماری قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اس پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی۔ ایک آیت اس میں رہتی ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب کے لیے آیا ہے یعنی فیوچر کے لیے کہ ایسا کریں گے۔ داغ لگایا جائے گا یعنی اسٹیمپ لگا دیا جائے گا، یا داغنا سنا ہو کبھی آپ نے، کوئی گرم چیز کر کے اور اس سے بھی اسٹیمپ لگا دیے جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے داغ لگانا، یا نارملی داغ لگانا بھی کسی بھی چیز سے، تو داغ لگا دیں گے ہم اس کے اعلیٰ خرطوم پر۔ ویسے تو خرطوم نارملی لمبی ناک یعنی سوڑ کو کہا جاتا ہے، اور ہاتھی کی سوڑ کو کہا جاتا ہے، لیکن ناک اس سے مراد ہوتی ہے۔ برے الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ خرطوم پر داغ دیا جائے گا یا ان کو وہاں پر کاٹا جائے گا، ناک کاٹی جائے گی، یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جلد ہی اسے اس کی سوڑ یعنی ناک پر داغ لگا دیں گے اور یہ چیز پھر سامنے آئے گی۔ تو ویسے تو اس کی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ابھی پھر آپ کا یہ بھی اگر چھٹی کرتے ہیں تو نیکسٹ میں پھر آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ تھوڑا سا یہ دیکھ کر کے اور پھر کوشچن آنسرز آپ لوگ کریں گے اس کی انشاءاللہ، ورنہ یہ ختم کریں گے پھر نیکسٹ میں دوسرا بھی اگر ختم ہو گیا تو آپ لوگوں کا اکٹھا ہو جائے گا۔ نہیں رہنے دیتے ہیں، آپ لوگ اپنی کوشش سے اس کو لرننگ پارٹ چلیں، ٹھیک ہے، اس کی لرننگ ختم کر دیں گے ہم لوگ ابھی چھٹیوں میں، کیونکہ عید کی چھٹی بھی ہے، اور چلیں گے اپنے لیول سے سلو چل لیں گے، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک تو سورہ ختم ہی کر لی ہے اور کچھ آگے بڑھ ہی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پیس پر چاہیں گے چلائیں گے اور چلیں گے، تو اچھی خاصی تفسیر باقی رہتی ہے پڑھنے کو، اس کو پھر انشاءاللہ روکیں گے۔ ہاں اس بار آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے پھر دے دیتے، لرننگ قریبی ہوگی، خالی ریٹن آپ لوگوں کو نکالنا ہوگا تو شاید ڈبل بھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ شاید لکھ لے جائیں، نہیں تو دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے۔ کچھ منٹ بچے ہیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ یعنی بک دیکھ لیتے ہیں۔ ففٹی ٹو یہی اسی پیج کے آگے سے انشاءاللہ جانا ہے۔ آپ لوگ یہ پیج بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں، اور اس میں دیکھیں للہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ہاذا کا جو ہے وہ ہادی، پہلا پارٹ جو تھا ہاذا ولدن و ہادی بنتن، ٹھیک ہے، یہ لڑکی اور لڑکا، ہاذا ہادی کا فرق دیکھا، تا مربوطہ لگنے کا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں کیا لکھا، تا مربوطہ لگنے سے مؤنث ورڈ بن جاتا ہے، مہندس میل کے لیے لیکن مہندسہ، مدرس ٹیچر لیکن مدرسہ فیمیل ٹیچر، اور کچھ فیمینائن ورڈ ایسے ہیں جو کہ خاص لکھے ہوتے ہیں، ان میں تا مربوطہ نہیں ہوتا اور کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کسی بھی اس طرح کی کوئی خاص پہچانیں نہیں ہوتی، ہاں تھوڑی بہت ہے، جیسے لڑکا لکھا ہے
लड़की, बच्चा, बच्ची, ई की मात्रा जो जारी रहती है उसके माने होता है कि हम ये फीमेल है। लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलता, हमारे पास भी माँ, बहन और इस तरह का चल रहा होता है कि जहाँ पर कोई, इसमें भी वही आया, बिन्त लड़की, इबिन लड़का, नहीं, डॉटर और सन। आप देखें इसमें भी फिर इंग्लिश में भी बेटा बेटी वाला, डॉटर सन जो है वो इतना अलग ये है, अलग अलग है। उख्त, बहन, अखुन, भाई, ठीक है। तो सब जरूरी नहीं, नीचे उन्होंने उसी के बारे में लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भी दो हैं हमारे बॉडी के, उनके लिए भी हमें हाजा लगाना होगा या हाजी। आप बात एक ही कर रहे होंगे, एक सर है तो आप हाजा रअस कहेंगी, लेकिन हाथ दो होते हैं तो आप क्या कहेंगी, हाथ ही यदु। ठीक है, ये वाला फर्क है। अजुन, कान, आंख, पैर, हाथ, ये सभी ने ना, लेकिन मुंह एक होता है, फेस एक होता है, नोज एक होती है, सर एक होता है, वो सिंगल रहे। ली लगाने का रूल हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा है। ली के माने लिए होता है, और हम लोगों ने देखा कि मेरी इतनी बहनें हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसके लिए ये साइकिल उसकी है, यानी कोई किसी को बिलोंग कर रहा होता है तब भी हमें ली लगा के करना पड़ता है, बिलोंग बताने के लिए, लिए वाला पार्ट जो है। तो उर्दू में तो लिए हर जगह नहीं सेट हो रहा हमारा, कि जैसे ये साइकिल हमजा के लिए है तो हमजा की साइकिल है कहने के बजाय हमजा के लिए कहते हैं। तो किसकी है, ली हमजा, हमजा की है, ये आ जाएगा। हाँ, तो समझ के थोड़ा सा लेके चलेंगे, और मीनिंग लेकिन वही है, लिए, मान लिए, बिलोंग। ए वाला लिख लें, बिलोंग्स टू, जैसा इन्होंने लिखा हुआ है ना, कि इसकी मीनिंग में ही आ रहा होता है। तो बच्चे किसके हैं, किसको बिलोंग कर रहे होते हैं, ऐसी मीनिंग आप इसकी सेंटेंस बनते हैं अरबी में। ये बिलाल के लिए है, और वही है कि जार मजरूर, आगे वाले लेटर को मजरूर करें, अल्हम्दुलिल्लाही। अब जो आया के बीच में अगर हम ली लेटर के साथ हमजतुल वस्ल करा जाता है तो उसको हमें हटाना होता है, ठीक है, लिखने में भी हटाना होता है, और उसको मिला करके लिखा जाता है लिल्लाही। इसी तरह लिमन, किसकी, क्या लिखा हुआ है, बिलोंग टू होम, ठीक। ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने सीखा था, आ, कि इल्तिका, ये तजवीद का है, फॉलोड बाय अल के बाद में मन जो है, तो उसको कंटिन्यू अगर करना होता है, जैसे लिमन हाजा, तो आपका देखें कि उसमें आपने नहीं लगाया, लेकिन लिमनिल किताबु, अल लगा रहे हैं तो नून के साथ फिर आप देखें जेर आया है। तो ये अरबी का तरीका है कि दो साकिन हुए जा रहे थे ना, इसको लेवल 3 में हम लोग पढ़ते हैं, इल्तिका साकिनैन कहा जाता है, यानी दो साकिन जब एक साथ आ जाए तो एक साकिन का आपको सुकून ड्रॉप करके हरकत लगानी होती है। तो पूरे कुरान में उसके रूल है कि अगर इस तरह से आएगा तो आप कौन सी हरकत लगाएंगे, कुरान में लगे लगाए होते हैं, लेकिन कहीं आप देखें कि लिमन हादा लिखा है, कहीं लिमनिल किताब, तो वो जब अल से आप उसे अटैच कर रही होंगी तो मन के साथ कसरा आ जाता है, सुकून हटा के दो साकिनों को एक साथ आप नहीं पढ़ सकती, हमजतुल वस्ल तो बीच में पढ़नी नहीं है, तो आप कैसे से पढ़ेंगी कि लिमन किताब, ये वाला लिमनिल किताबु, कैसे हम पढ़ेंगे, नून भी अगर हम साकिन पढ़े, लिमन फिर अल लाम कैसे पढ़ेंगे, तो दो साकिन नहीं पढ़े जा सकते। इस वजह से जब दो साकिन एक साथ आते हैं तो ये हमेशा रूल है कि या तो एक को ड्रॉप कर देना पड़ता है, पूरा लेटर ही, या फिर हुर्फ मद्दा में से ड्रॉप हो जाते हैं, मद हुर्फ मद ड्रॉप हो जाते हैं। और कफरुल लजीना, आप देखें कफरू अगर होगा तो वो कफरुल लजीना बन जाते हैं। तो दो साकिन इसीलिए वो कह रहे हैं, अल अगर आ जाता है तो उसके लिए फिर हम आगे क्या करते हैं, नून के साथ कसरा लगा रहे हैं। आइदन वर्ड आया है, आइदन माने ऑल्सो होता है, ये भी,
کہتے ہیں کہ اگر کہیں گے کہ یہ بھی بہت اچھی ہے، جیسے یہ خوبصورت ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے، تو بھی والا جو ہے ایدن لگایا جاتا ہے، ایدن. اور جدن مانے ہوتا ہے بہت زیادہ، ویری. جب آپ ریزلٹ آتے ہیں یہاں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جید. جید مانے ہوتا ہے گڈ، اور جید جدن ویری گڈ، اور ممتاز ایکسیلنٹ. تو اس کے شارٹ بھی بنا رکھے ہیں. بچے کہتے ہیں مجھے جیم ملا ہے یعنی گڈ، کہتے ہیں مجھے جیم جیم ملا ہے، مجھے ڈبل جیم ملا ہے یعنی جید جدن ملا ہے، ممتاز ملا ہے، میم ملا ہے وغیرہ. تو یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ. جدن مانے بہت زیادہ، ویری. پیسٹر نہیں ہو رہا ہمارے پاس، کیا پرابلم ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. استاذ لیفٹ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد نے میسج کر دیا ہے کہ ان کا میٹنگ ہینگ ہو گیا، تو پلیز آپ سب ایگزٹ کر دیجیے. ویسے بھی ٹائم ہو گیا ان کے دوسرے کلاس کے لیے. انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو بفور اینڈ عید مبارک میری طرف سے. سسٹر شازیہ ناز آپ ہو گئی ہیں. سسٹر آپ ایک کام کریں، آپ کے اسکرین پہ سامنے اینڈ لکھ کر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ اینڈ کر دیں. سسٹر شازیہ ناز آپ ہوسٹ ہیں.